ویسے آپ کہتے ہیں کہ اسماء و رجال جناب میں تو یوں کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ میں اسماء و رجال کی بہت ترویج کرتا ہوں اور ہر گمراہی کا توڑ میں اسماء و رجال سے نکالتا ہوں۔ آپ ان کے یہ جو الفاظ ہیں آپ خود سماعت فرما سکتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہمارے پاس حق کا علم ہے اسماء و رجال کے تھرو، ٹھیک ہے، میں جتنی اسماء و رجال کی ترویج کرتا ہوں شاید کم اسٹوڈنٹس ہیں جو اس طریقے سے ایتھیزم کا اور غامدیزم کا فراہیزم کا توڑ بھی اسماء و رجال کی بیسس کو ہی بناتے ہیں کہ اگر اسماء و رجال توڑ دیا تو پیچھے پھر ہر حدیث ہی مان لو، پھر تو میں خواب میں بھی کوئی حدیث آئی وہ بھی سنا سکتا ہوں آپ۔ اسماء و رجال کی بات ہو رہی ہے، دا سائنس آف انڈرسٹینڈنگ the value of sanctity of any literature, any written text۔ انہوں نے پہلے تو اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اسماء و رجال کا جو علم ہے وہ کتنا ضروری ہے، کتنا اہم ہے، اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ شاید ہی کوئی اتنا جو ہے وہ ترویج کرتا ہو اسماء و رجال کی جتنی میں کرتا ہوں۔ میں غامدی ازم کا رد کرتا ہوں، فراہی ازم کا توڑ جو ہے وہ میں ایتھیزم کا توڑ جو ہے وہ اسماء و رجال کو بناتا ہوں، اس کو بنیاد۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر اسماء و رجال کو توڑ دیں تو پھر تو سارا کچھ برباد ہو جائے گا، پھر تو خواب میں بھی کوئی حدیث آئے تو میں سنا سکتا ہوں، کیونکہ اسماء و رجال کو میں نے نہیں مانا۔ یعنی اسماء و رجال جو ہے یہ بنیادی علم ہے، کسی بھی بات کی ایتھینٹسٹی اس کو پروو کرنا ہو تو اسماء و رجال کے ذریعے کیا جائے گا۔ تو ہم سوال کرتے ہیں جناب ساحل ادیم صاحب، علی رضی اللہ عنہ کی طرف یہ جو قول آپ نے منسوب کیا یہ جھوٹا قول تھا، اس کا اسماء و رجال کا سلسلہ ذرا بیان کریں، سند ذرا بیان کریں، کون سے سچے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو یہ بتایا اور آپ نے آگے دھڑ سے لوگوں کو پھر اس کی ترویج و اشاعت شروع کر دی۔ تو اسماء و رجال کی جو بات آپ نے جہاں تک اس کی اہمیت اور ضرورت کی ہے تو ہمیں مین وعن تسلیم ہے۔ ہم تو کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہے اسماء و رجال کی فضیلت، اہمیت اور ضرورت، لیکن ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ جس علم کے بارے میں آپ خود بے بہرہ ہیں تو اس سے آپ کیسے گمراہیوں کو توڑ کر لیں؟ آپ کو پتہ ہی نہیں اسماء و رجال کیا ہے۔ آپ کو جو روایتیں آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ نے لیکچر میں سنا رہے ہیں، کم از کم ان کے جو رجال ہیں ان کا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا نا، اگر واقعی آپ پرچار کرتے ہیں اور واقعی آپ اس کی یہ ضرورت اور اہمیت تسلیم کرتے ہیں تو جو روایات آپ نے خود اپنے لیکچرز میں سنائی ہوئی ہیں ان کے رجال کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں۔ تو ہم کچھ روایات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے جو آپ نے بیان کی ہوئی ہیں، تفصیل تو ہم آگے جا کے کرنے والے ہیں، یہاں ہم آپ کو صرف اتنا اختصاراً بتا دیتے ہیں کہ ایک روایت ایسی آپ نے پیش کی اسی اپنے دوسرے لیکچر میں جس کو ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں، اس میں آپ نے ایک ایسی روایت پیش کی جس کے بارے میں راوی کے بارے میں ائمہ نے کہا کہ یہ فلاں شخص سے بیان کرے تو جھوٹی روایتیں ہوتی ہیں، من گھڑت ہوتی ہیں روایتیں اس کی، یعنی جب یہ فلاں سے روایت کرتا ہے تو اس کی بیان کردہ روایت جھوٹی اور من گھڑت ہوگی، اور ساحل ادیم صاحب نے اس راوی کی اسی استاد سے اور اسی شیخ سے روایت جو ہے وہ نقل کر دی جھوٹی اور من گھڑت۔ آگے تفصیل آ رہی۔ دوسری روایت انہوں نے پیش کی، ایک راوی کے بارے میں محدثین نے بتایا کہ یہ منکر الحدیث راوی ہے، اس کے حافظے کی خرابی اتنی بڑھ گئی تھی کہ یہ سندیں ہی تبدیل کر دیتا، راوی کوئی اور اٹھا کے کہیں اور لگا دیتا تھا، تو الٹ پلٹ کر دیتا تھا سب کچھ، اور اس کی بیان کردہ روایات کو دلیل بنانا جائز نہیں ہے۔ یہ امام ابن حبان، آگے تفصیل آ رہی ہے ہم بتائیں گے انشاءاللہ ثبوت کے ساتھ۔ جو اس نے اپنے والد سے روایتیں بیان کی ہیں ان میں بہت ساری منکر روایتیں ہیں، اور ساحل ادیم صاحب نے اسی راوی کی اپنے والد سے روایت جو ہے اپنے حق میں دلیل بنا کر پیش کر دی۔ تو بھائی اسماء و رجال کا اگر آپ کے پاس علم ہوتا تو آپ اتنا بڑا بلنڈر تو نہ کرتے نا۔ مزید آپ کو کیا کہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں، آگے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ہم بات کرتے رہیں گے۔